ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران اب جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مستقل اور مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں امریکہ نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، تاہم بعض ممالک نے خود سے ثالثی اور مذاکرات کی پیشکش کی۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہم ماضی کی 12 روزہ جنگ جیسا معاہدہ نہیں چاہتے جو عارضی جنگ بندی پر ختم ہوئی اور چند ماہ بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار جنگ اس طرح ختم ہونی چاہیے کہ یہ دوبارہ شروع نہ ہو سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران اب جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مستقل اور مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں امریکہ نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، تاہم بعض ممالک نے خود سے ثالثی اور مذاکرات کی پیشکش کی۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہم ماضی کی 12 روزہ جنگ جیسا معاہدہ نہیں چاہتے جو عارضی جنگ بندی پر ختم ہوئی اور چند ماہ بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار جنگ اس طرح ختم ہونی چاہیے کہ یہ دوبارہ شروع نہ ہو سکے۔ ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے دنیا کو امریکی تسلط کے بعد کے عالمی نظام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اعلان کیا کہ خلیج فارس میں اب واشنگٹن کی بالادستی کے خاتمے کا نیا نظام ابھر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آبنائے ہرمز کھولنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ محسن رضائی نے واضح کیا کہ امریکی نااہلی اور ملکیت کے دعوے کے درمیان موجود خلا واشنگٹن اور آبنائے ہرمز کے درمیان موجود 11,500 کلومیٹر کے جغرافیائی فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے دنیا کو امریکی تسلط کے بعد کے عالمی نظام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اعلان کیا کہ خلیج فارس میں اب واشنگٹن کی بالادستی کے خاتمے کا نیا نظام ابھر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آبنائے ہرمز کھولنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ محسن رضائی نے واضح کیا کہ امریکی نااہلی اور ملکیت کے دعوے کے درمیان موجود خلا واشنگٹن اور آبنائے ہرمز کے درمیان موجود 11,500 کلومیٹر کے جغرافیائی فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دباؤ بڑھا کر وہ رعایتیں حاصل نہیں کی جا سکتی جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ اب فوجی ایکشن کے ذریعے سفارتکاری کی تکمیل اور وعدہ خلافیوں کا عملی جواب دینے کا وقت آ چکا۔ امریکی وزراء پیٹ ہیگزیٹ اور اسکاٹ بیسنٹ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسخروں کی یہ ٹیم بحران ختم کرنے کا کوئی جادوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتی۔ انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک بحری ناکابندی کا خاتمہ، تیل پر عائد پابندیوں کا خاتمہ، مجمد اثاثوں کی بحالی اور فوجی آپریشنز بند نہیں ہو جاتے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دباؤ بڑھا کر وہ رعایتیں حاصل نہیں کی جا سکتی جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ اب فوجی ایکشن کے ذریعے سفارتکاری کی تکمیل اور وعدہ خلافیوں کا عملی جواب دینے کا وقت آ چکا۔ امریکی وزراء پیٹ ہیگزیٹ اور اسکاٹ بیسنٹ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسخروں کی یہ ٹیم بحران ختم کرنے کا کوئی جادوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتی۔ انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک بحری ناکابندی کا خاتمہ، تیل پر عائد پابندیوں کا خاتمہ، مجمد اثاثوں کی بحالی اور فوجی آپریشنز بند نہیں ہو جاتے۔